جب سے انسانیت بنی تو مذہب انسان کے لاکھوں سوالوں کا جواب تھا، جو جواب فلسفہ نہیں دے سکا تھا، سائنس تو خیر بعد میں آئی، جو انسان کی عقل نہیں دے سکی تھی، حواس خمسہ نہیں دے سکے تھے، مشاہدہ نہیں دے سکا تھا، قوت سماعت نہیں دے سکی تھی، اس کی اپنی فہم نہیں دے سکا تھا، جن سوالوں کا جواب، انہی سوالوں کا جواب مذہب نے دیا تھا، وحی نے دیا تھا، نبی اور پیغمبر رسول کی صورت میں دیا تھا، اور انسانیت اجتماعی طور پر معاشرے میں ہزاروں لاکھوں سالوں سے اسے تسلیم کرتی چلی آئی ہے۔ بھائی جس طرح اے بی سی کو تسلیم کرتے ہو، جس طرح الف بے جیم دال کو تسلیم کرتے ہو، جس طرح ہی شی اس اور وی کو تسلیم کرتے ہو، جس طرح اپنی زبان اظہار ما فی الضمیر کو تسلیم کرتے ہو، جس طرح ساری زبان کے کلچر کو، زبانوں کا کلچر، لغت کا کلچر، گرامر کا تسلیم کرتے ہو، مسلمات تک، مذہب اور دین بھی انہی بنیادی مسلمات میں سے ہے جو انسان کو انسان ہونا بتاتا ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ انسان تو اور چیز ہے، اور یہ جو چار ٹانگوں والا جانور آ رہا ہے کتا، یہ اور چیز ہے۔ اے انسان تو اور شے ہے، اور یہ جو جانور آ رہا ہے گدھا، یہ اور شے ہے۔ تو اور چیز ہے، اور یہ جو چار ٹانگوں والا گھوڑا آ رہا ہے یہ اور چیز ہے۔ تو اور چیز ہے، اور یہ چار ٹانگوں والا سور خنزیر کچھ اور چیز ہے۔ تجھ میں اور اس میں بڑا فرق ہے، تو ایسا نہ بن جانا۔ یہ بات اب کوئی چیز اسے بتانے والا نہیں تھا، یہ مذہب نے بتائی۔ وہ کام نہ کرنا جو یہ کرتا ہے، وہ کچھ نہ کھانا جو یہ کھاتا ہے، وہ کچھ نہ کرنا جو یہ کرتا ہے، لہذا تجھ میں اور ان میں فرق ہے، تجھ میں اور نباتات میں فرق ہے، تجھ میں اور حیوانات میں فرق ہے، تجھ میں اور جمادات میں فرق ہے، تجھ میں اور ساری کائنات میں فرق ہے۔ یہ سوالات کا جواب جس شے نے دیا، جس علم نے دیا، جس ہدایت نے دیا، اس کو مذہب کہتے ہیں۔ وہ دین و مذہب ہے، وہ وحی الہی ہے۔ سو انسانوں نے اسے قبول کیا۔ اسی طرح انسانی عقل نے جیسے زبان کو قبول کیا تھا، حروف کو قبول کیا تھا، الفاظ کو قبول کیا تھا، قواعد اور ضوابط لغت کو تسلیم کیا تھا اور کبھی چیلنج نہیں کیا، اس طرح انسانی تاریخ ہمیشہ سے اس نے مذہب کو قبول کر لیا کہ کوئی خالق ہے، کسی کے پاس جا کے جواب دینا ہے، جس نے ہمیں انسان کا انسان ہونا ہمیں بتایا ہے، ورنہ ہم میں اور باقی جانوروں میں کیا فرق تھا، جس نے ہمیں وہ شعور دیا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ یہ وہ مذہب تھا جس کو انسانیت نے تسلیم کیا، اور جس خواہ وہ ارسطو ہوا، خواہ وہ افلاطون ہوا، خواہ وہ سقراط ہوا، خواہ وہ بقراط ہوا، قدیم زمانے کے فلاسفر تھے یا بعد کے فلاسفر، جس کی کتاب اٹھائیں کسی کے ہاں خدا کا انکار نہیں ہے۔ یہ لطف کی بات بتانا چاہتا ہوں، کسی کے ہاں مذہب کا انکار نہیں ہے، چونکہ انسانیت جب سے بلوغ کا سفر اس نے شروع کیا، بالغ ہونا شروع ہوئی اور عقل نے سوچنا شروع کیا، تو پہلی چیز جو ذہن میں آئی، پہلی چیز، انسان جب ہدایت کی طرف بڑھا تو اسے خدا کے وجود کی طرف کچھ شعور ملا اور مذہب کی طرف شعور ملا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی دلیل دی تھی فرعون کو، کہ جب اچانک سورج طلوع ہوا تو فرعون کو سمجھانے کے لیے، تاکہ مشاہدے کے دلیل سے سمجھایا جائے، کہ اس کو بتایا جائے کیا یہ رب ہے، اتنا بڑا سورج جس نے پوری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ جب شام کو غروب ہوا تو کہا نہیں، جو غروب ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ چاند ابھرا، کہا شاید یہ تو نہیں، اس کو متوجہ کرنے کے لیے غروب ہوا تو آگاہ کر دیا نہیں، جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ مطلب ہے خدا کا طلوع اور غروب نہیں ہوتا۔ تو انسانی عقل نے اپنی فہم کے افق پہ جب سے سوچنا شروع کیا تو قبول کیا، اور مذہب نے جن سوالات کا جواب دیا وہ جوابات کسی اور علم میں نہیں تھے، لہذا تاریخ انسانی پوری کی پوری مذہب کو تسلیم کرتی چلی آئی، بنیادی مسلمات کے طور پر، اور حیات انسانی کے اندر بنیادی تصورات کے طور پر، اور انسانی قدروں کے حوالے سے بنیادی اصولوں کے طور پر۔ لہذا عقل کو اسی طرح مذہب اور دین اور وجود باری تعالیٰ پر ایمان لانے کے آگے سرنڈر ہونا ہوگا، جس طرح عقل ہزاروں لاکھوں چیزوں کے سامنے عملاً سرنڈر ہو کر اس کے بعد اپنے دخل کو شروع کرتی ہے۔